بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پانی زیادہ ہو تب مصیبت، کم ہو تب مصیبت۔ مجھے وہ انگریزی کا ہے وہ مصرع یاد آ جاتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ تو جب بہت سا سیلاب آ جائے تب پینے کے پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کیونکہ کھارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کنٹیمینیشن شروع ہو جاتی ہے، اور جب ڈراؤٹ آئے تب نہیں ہے۔ تو پانی ایک ایسا نیچرل ریسورس ہے جس کے بارے میں ایک چیز مسلم ہے کہ اس کی گورننس اور واٹر کو، پانی کو مینجمنٹ اس کی جو ہے وہی اصل میں جو ہے وہ دیٹ از دی اینڈ رزلٹ، یا وہی ضروری چیز ہے جس سے وہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہیومینیٹیرین چیزوں سے بھی کنیکٹ ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو نہ کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، نہ بچے پڑھ سکیں گے، نہ ہی ڈیولپمنٹ ترقی ہو سکے گی۔ اور بہت سا پانی سیلاب آئے گا تو سارے پل شل توڑ کے وہ سارے وہ جو ہم پی ایس ٹی پی کہتے ہیں، وہ سارا جو پیسہ اربوں میں لگا ہوا ہے ٹیکس پیئر کی کمائی اور قرضے، وہ ختم ہو کے دوبارہ سے ہم ریہیبلیٹیشن اور میں اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نالج بیس ڈیولپ کیا جائے، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے بعد، اور اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کمیونٹی کو بھی ڈیولپ کیا جائے، تاکہ نالج بیس جو ڈیولپ ہوا ہے کتاب پہ، پیپر پہ، ورک شاپس میں، رپورٹ کی صورت میں، وہ کمیونٹی میں ایز اے بیسٹ پریکٹس کے طور پہ اڈاپٹ اسے کروایا جائے، اور وہ نالج بیس جو ہے اس کے نتیجے میں پالیسیز بھی بنے۔ ہمارے ساتھ سندھ سے ایک اس چیز کے ایکسپرٹ موجود ہیں، مصطفیٰ حسن راجپر صاحب، ہیڈ آف پروگرام ہے سافکو میں، جو کہ سندھ ایگریکلچر اینڈ فارسٹری ورکس کوآرڈینیشن آرگنائزیشن ہے۔ ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سر۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں، پھر آگے شروع کرتے ہیں بات چیت۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا جو ہے اس کو بلٹ ڈاؤن کیا ہے کہ جی پانی اگر زیادہ ہو تو بھی لوگوں کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہوتا۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پانی کی شارٹیج لوور ریپیرین جو بھی ہوتا ہے یا ڈاؤن اسٹریم میں جو بھی ایریا ہوتا ہے وہاں پر پانی کی شارٹیج کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔ پانی جب بھی اپنی تعداد سے زیادہ آ جاتا ہے تو بھی وہ ڈاؤن اسٹریم اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پانی جو ہمارا لوور ریپیرین ہے اس میں ڈرنکنگ واٹر کا سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ وہاں پر کوئی واٹر سپلائی کی اسکیمز نہیں ہیں۔ لوگوں نے وہی ہینڈ پمپس لگائے ہوتے ہیں، اور جہاں ان کو صاف پانی ملتا ہے، تھوڑا سا بھی سویٹ سورس ملتی ہے، وہاں وہ اپنا پانی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کے پاس بارش نہ ہو، جب آپ کے پاس ریچارج نہ ہو، جب آپ کے پاس کینال میں پانی نہ آئے، تو آٹومیٹیکلی آپ زمین کو پانی نہیں دے سکیں گے، اور اگر آپ زمین کو پانی نہیں دے سکیں گے تو نیچے سے جو ایکویفر ہے وہ فل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ پانی پینے والا بھی کھارا ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ڈائنامکس ہوتی ہے، جب ہمارے پاس واٹر شارٹیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں پانی کا کافی پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جب ایکسٹرا آرڈنری رین فال ہو جاتا ہے ان ایکسپیکٹڈ، یا آپ کا کوئی اوپر سے پانی زیادہ آ جاتا ہے، گلیشیئرز میلٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی جب نیچے وہ چھوڑتے ہیں تو وہ ڈاؤن اسٹریم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاؤن اسٹریم میں جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نہریں بنی ہوتی ہیں، ان نہروں کے جو بینکس ہوتے ہیں سائڈوں پہ وہ کمزور ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا پانی دیکھا نہیں ہوتا۔ تو وہ جب آتے ہیں تو وہاں سے مختلف جگہوں سے بریچز ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بریچز ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی طرح ایک پورا کا پورا فلڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایریا کو سارے کے سارے وہاں پر پانی اسٹیگننٹ واٹر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ہینڈ پمپ ہے تو لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اور اگر وہاں پر پانی آ جاتا ہے ان کے گھروں کے پاس تو ان کے لیے پھر سینیٹیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے پانی کی سورس تک پہنچنا۔ تو پھر ان کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو صاف پانی کہیں نہ کہیں سے ملے۔ تو یہ ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے لوور ریپیرین کے ساتھ کہ یا تو آپ ایسے ایلیویٹڈ اسٹرکچرز بنائیں جہاں پر لوگ جا کر، اور ڈیزاسٹر ریزیلینٹ آپ اس طرح کے بنائیں کہ ایکسیسو رین فال بھی ہو جائے تو بھی وہ ریزڈ پلیٹ فارم ہو، لوگ جا کر پانی بھر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ جو دیہات ہیں ان کو کم از کم جو مین روڈ ہے اس کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کریں تاکہ ان کا وہ جو نیٹ ورکنگ ہے وہ نہ ٹوٹے۔
پانی کے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے کئی گاؤں ہوتے ہیں جو مین روڈ کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی اسٹینڈرڈ ہو گئے. ہے. ہاں، تو وہ جب ان کی آپ کی کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو ان کا جو آنا جانا ڈپینڈنٹلی ایکسس وہ کیسے ہو. تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ یہاں جو وہ توے ہوتے ہیں نا، توے بڑے گاؤں میں جس پہ جو روٹیاں وغیرہ. ہاں وہ بڑے توے ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ بیٹھ کر پھر اس پہ وہ لوگ آتے ہیں مین روڈ تک، وہاں سے چیزیں لیتے ہیں. تو بڑا یہ کرائسس ہوتا ہے پاپولیشن. وہ تیرتا رہتا ہے پانی میں. ہاں، پانی میں تیرتا رہتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک آپ نے اسپیکٹ دیکھا ڈرنکنگ والا. دوسرا آپ اسپیکٹ دیکھیں کہ ان لوگوں کا لائیولیہوڈ کا کیا ہوگا. ایک بندہ جس کی یا ایک فیملی جس کی ڈپینڈنسی یا ایگریکلچر پہ ہو یا لائیو اسٹاک پہ ہو یا اس کے بچے اسکول جاتے ہو، یہ سچویشن آ جاتی ہے تو اس کا وہ فصل بھی گیا، اس کا وہ لائیو اسٹاک بھی گیا، اور خاص طور پہ اس کی جو سروسز وہ جو لینا چاہتا ہے گورنمنٹ سے وہ بھی چلی گئی. تو مطلب وہ تو ایک ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں چلا جاتا ہے. پر ہمارا بھی ایک جو بڑے سے بڑا رول یہ ہے کہ آیا یہ سلسلہ کب تک چلے گا. مطلب جب ڈیزاسٹر آئے گا تب جا کر لوگوں کی مدد کرنی ہے اور لوگوں کو رسپونڈ کرنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، پہلے تو پتہ تھا کہ فلڈ آئے گا، ریویرین ہو سکتا ہے ہو زیادہ تر، اور پھر آگے چلنے کا. اب تو کلائمیٹ چینج سے تو پریسیپیٹیشن جو ہے وہ رین کی صورت میں ڈائریکٹ یہاں سے نہیں گئی، وہیں برس رہی ہے. تو اور پھر پتہ نہیں کب برسے. تو اس کے لیے نیا پیچ ورک، اس کے لیے نئی گائیڈ لائنز، نئی ریسرچ، کیونکہ وہ جو 20,000 سال کا ہسٹری تھی وہ تو کلائمیٹ چینج نے نل کر دی نا. جیسے آئس ایج ختم ہوئی تو اس سے رج نیچے چلی گئی تھی، جیسے ایرین آدمی یورپ پہنچا تھا تو وہ جرمن بن گئے، اور یہاں کا اور وہ چینج ہوا. تو اسی طرح کا چینج ہے یہ تو کلائمیٹ چینج. تو اب اس کے لیے نیا جو پیپر ورک ہے یا جو اس کے لیے نئے رولز ہیں، اصول ہیں، یا اس کے پیچھے جو ضوابط ہیں وہ نئے سرے سے بنا کے اور اس کے آگے اس کو امبیڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے کمیونٹی تک، دیکھیں سر، اور سینٹرل پلاننگ میں بھی گورنمنٹ کے. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ ایک چیز بتا رہے ہیں جو کہ آپ بالکل ایک اوتھینٹک، اور آپ ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جو کہ ریئلسٹک ہے. بات یہ ہے کہ ان کو 2015-16 میں بھی بتایا گیا تھا، ایک پریڈکشن تھی کہ آپ کے پاس یہاں پر بارش ایکسٹرا آرڈنری پرسپیٹیشن ہوگی. اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو اتنا لائٹ لیا، ایون ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کو بڑا لائٹ لیا کہ ٹھیک ہے یہ پرسپیٹیشن نارملی ہوتی ہے، اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی. پر اس کا امپیکٹ ہمارے پاس آیا، اور ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ہمارے پاس آیا. پی ایم ڈی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے جو پروونسز میں کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سیٹلائٹس کے تھرو اور باقی جو ورلڈ کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے تھرو وہ ان تمام چیزوں کو فور کاسٹ کریں. فور کاسٹنگ کر کے اب ایک ایسا رسپانس پاکستان کے لیے وہ ڈیولپ کریں کلائمیٹ کے حوالے سے جو کہ اینٹیسپیٹری ہو، جہاں پر آپ کی اسٹاک پائلنگ ہو، جہاں پر آپ کے ہیومن ریسورس موجود ہو، جہاں پر آپ کی لوگوں کے لیے میڈیکل سروسز موجود ہو، جہاں ایسا کوئی سچویشن آتی ہے تو لوگوں کی ایویکویشن پاسبل ہو، اور اگر کوئی ایسی جگہ آتی ہے تو لوگوں کی ڈگنیٹی محفوظ رہے. دیکھیں آپ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا سائیکلون، آپ نے سنا ہوگا بائپر جو ہے، جو سائیکلون سندھ کو ہٹ کر رہا تھا، تو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایویکویٹ کریں اس جگہ سے اور آپ ایک سیف پلیس پہ جائیں. ٹھیک، لوگ سیف پلیس پہ ایک اسکول میں چلے گئے، پر فیمیلز کافی ہیں، میلز کافی ہیں، واش روم اسکول کا اس قابل نہیں. اس قابل نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر فیمیلز زیادہ ہیں تو وہ کہاں جائیں، دے کی ناٹ گو آؤٹ. تو اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہیں نا یہ بڑی ٹپیکل ہے جو کہ کمیونٹی کی وہاں پر نیڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس پلاننگ کی، اس کی امپلیمنٹیشن کی، اور اس مائنڈ سیٹ کی اور اس کی ایکسیپٹنس کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہی ریپرزینٹ کرتی ہے لوگوں کو. اور اس کے بعد جو باقی ادارے ہیں جیسے سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرائیں کہ ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا، اور ہمیں اپنے لوگوں کی ڈگنیٹی بھی رکھنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی صرف ریسرچ نہیں، بہت بڑی ایڈووکیسی کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں، اس کی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریسرچ سے ہی یہ سب کام ہوگا تو ایسا نہیں ہے. ریسرچ کے ساتھ ایڈوکیسی
اور پارٹیسپیٹری مانیٹرنگ. دیکھیں ہم جب دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم دنیا سے کہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم اکاؤنٹیبل ہے، ایون ہماری سی ایس اوز کہتی ہیں اکاؤنٹیبل ہے. اکاؤنٹیبل کیسے ہوں؟ جب تک آپ کی کمیونٹی سی ایس اوز کو یا گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتی، اپنا فیڈ بیک نہیں دیتی، اپنی گریونسز نہیں بتاتی اس چیز کے بارے میں ان کا کیا فیڈ بیک ہے یا وہ اس میں کیا امپرومنٹس چاہتے ہیں، تب تک تو آپ ایسے سمجھیں کہ مطلب ریسرچ تو نہیں ہے نا. اب ریسرچ بھی کرنی ہے آپ نے، ایڈوکیسی بھی کرنی ہے، پارٹیسپیٹری مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، لوگوں کی انکلوژن بھی اس میں شامل کرانی ہے اور کنٹینیوس امپرومنٹ کا پروسیس میں سے گزرنا ہے. پر اس کے لیے جو اسٹرانگ چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے اسٹرانگ پولیٹیکل ول. جو کہ آپ سمجھتے ہیں ویک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. چلیں جی، یہ تو ایسی ڈسکشن ہے جس کے اوپر جتنی مرضی کر لیں، کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے. کلائمیٹ چینج نے بہت سے فنڈامنٹلز کو ہٹ کیا ہے اور چینج کیا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریالٹی ہے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دوسرا، اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو نقصان جو ہے وہ صرف دگنا نہیں، وہ انکریمنٹل ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ یہ صرف زندگی موت بچنے مرنے کا نہیں کہ ڈوب گیا ہے، نہیں، یہ لائیولیہوڈ سے بھی وابستہ ہے. اور اگر لائیولیہوڈ نہیں ہوگی تو ایجوکیشن، ہیلتھ، سب، تو اٹس اے کمپلیٹ لائف پیٹرن جو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں اس پہ کہاں تک کام ہوتا ہے. آئندہ اس پہ اور پروگرام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.